ایسا نہیں ہے، یہ آج کا بچہ نہیں ہے، یہ ایسے ملعون شخص ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو سوشل میڈیا پر لا کر وائرل کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم فیمس ہو جائیں، چاہے کوئی بھی طریقہ اپنا لیا جائے۔ اپنی ماں بہنوں کو نہیں چھوڑا، اس نے سوشل میڈیا پر لا کے وائرل کیا صرف ویورشپ کٹھی کرنے کے لیے، کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے کس چھتے میں ہاتھ دیا ہے اور کس ریڈ لائن کو کراس کیا ہے۔ یہ مسلمانوں کی غیرت کا مسئلہ ہے کہ آج یہ اٹھا ہے، اس نے قانون کی توہین کی ہے، کل کوئی اور اٹھے گا، کیا معافی مانگ لینے سے معافی ہو جاتی ہے؟ ان لوگوں کو لگام ڈالی جائے، ان لوگوں کو ایسا عبرت کا نشانہ بنایا جائے کہ تاکہ کل کوئی اس طرح کام کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ کیا ہو گیا؟ سکون کسی پاس نہیں ہے، نہ پاکستان تو نہ مدینہ یا نہ مکہ۔ ہو گیا 295 مینز، یہ آ گیا 295 وومنز، ٹھیک ہے؟ میرے استاد کے سر پہ بھی تھی 295، میرے سر پہ دو ہیں، 295 اے، 295 سی، جو ہمارا آج پرفیوم لانچ ہونے جا رہا ہے اس کا نام بھی 295۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم ناظرین، آپ نے یہ کلپ سماعت فرمائے، کچھ دنوں سے یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں۔ یہ رجب نامی ایک ملعون شخص جو پاکستان کا شہری ہے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق جو قانون پاکستان میں بنایا گیا ناموس رسالت کے حوالے سے، اس قانون کی توہین کی ہے۔ بالفاظ دیگر، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جڑے ہوئے قانون کی توہین کی جائے تو بلا شبہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی ہے۔ یہ شخص جانتا تھا کہ 295 اے اور 295 سی قانون کون سا ہے۔ بلا شبہ میرے اور آپ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہماری جان سے بڑھ کر ہے۔ ہم اپنی جانوں کے نذرانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرنے کے لیے حاضر رہتے ہیں، لیکن یہ ملعون شخص پاکستان میں بیٹھ کر وہ قانون جو ہماری ریڈ لائن ہے، اس قانون کی توہین کر رہا ہے اور بڑے دھڑلے سے کہہ رہا ہے کہ 295 اے قانون کا اطلاق تو میرے استاد سدھو پر بھی ہوا ہے اور مجھ پر دو قانون لگے ہیں، 295 اے اور 295 سی۔ گویا کہ اتنی ولگر زبان استعمال کی ہے اس نے، اور ایسے کہہ رہا ہے جیسے اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ دنیا میں مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، مسلمان تو کیا کافر بھی جانتے ہیں کہ یہ قانون کون سا ہے، اور بلا شبہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر آئے روز کافر کبھی ڈنمارک میں ہو یا امریکہ میں ہو یا ناروے میں ہو، وہ مسلمانوں کے خون کی گرمائش کو چیک کرنے کے لیے کبھی قرآن کی توہین، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی توہین کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ کافروں نے اس قانون کو ختم کرنے کے لیے اربوں ڈالر، جی ہاں ناظرین، اربوں ڈالر خرچ کر دیے ہیں کہ اس قانون کو ختم کیا جائے، اور قادیانی قانون کو بھی ختم کرنے کے لیے انہوں نے نہ جانے کتنے اربوں ڈالر خرچ کر دیے ہیں۔ لیکن الحمدللہ جب تک آپ جیسے مسلمان دیوانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں، یہ قانون ختم نہیں ہونے دیا جائے گا۔ تو یہ رجب اٹھتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جڑے ہوئے قانون کی توہین کرتا ہے، اور بعد میں پھر قرآن پر ہاتھ رکھ کر اور مکہ مکرمہ میں جا کے بیت اللہ میں کھڑے ہو کے ویڈیو بناتا ہے کہ میں معافی مانگتا ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا۔ یہ صرف اور صرف یہ کذب پر مبنی ہے، ایسا نہیں ہے، یہ آج کا بچہ نہیں ہے، یہ ایسے ملعون شخص ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو سوشل میڈیا پر لا کر وائرل کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم فیمس ہو جائیں، چاہے کوئی بھی طریقہ اپنا لیا جائے۔ اپنی ماں بہنوں کو نہیں چھوڑا، اس نے سوشل میڈیا پر لا کے وائرل کیا صرف ویورشپ کٹھی کرنے کے لیے تاکہ میرے فالورز بڑھ جائیں، اور یہ قانون کی توہین بھی اسی نے اسی لیے کی ہے کہ میرے فالورز اور بڑھ جائیں۔ اور آپ بھی موجود ہیں، ادھر دیکھ لیجئے گا، یہ پاکستان میں اب رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اس نے خود بھی
اور اپنی فیملی سمیت بھی باہر شفٹ ہونا ہے اور کافروں نے اس کا دفاع کرنا ہے، کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے کس چھتے میں ہاتھ دیا ہے اور کس ریڈ لائن کو کراس کیا ہے۔ یہ مسلمانوں کی غیرت کا مسئلہ ہے کہ آج یہ اٹھا ہے، اس نے قانون کی توہین کی ہے، کل کوئی اور اٹھے گا، کیا معافی مانگ لینے سے معافی ہو جاتی ہے؟ آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حکومت میں اخنس بن شریک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ تھا، اس نے غلاف کعبہ پکڑ کر معافی مانگی تھی، غلاف کعبہ پکڑ کر، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گستاخ کو بھی معاف نہیں کیا تھا، فرمایا تھا اس کو وہیں قتل کر دیا جائے۔ تو گستاخ کی سزا وہی ہے جو ہمارا قانون ہے، 295C قانون ناموس رسالت کے متعلق ہے، جو بھی توہین کرتا ہے اس کی سزا سزائے موت ہے۔ میری درخواست ہے ہمارے جو ادارے ہیں، خدارہ ہوش کے ناخن لیں، اس جیسے لوگ ملک میں نفرت پھیلاتے ہیں اور ملک میں انتشار پھیلانے والے کام کرتے ہیں، ان لوگوں کو لگام ڈالی جائے، ان لوگوں کو ایسا عبرت کا نشانہ بنایا جائے کہ تاکہ کل کوئی اس طرح کام کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ یہ مسلمانوں کو چیک کرنے کے لیے کافر کرتے ہیں، اور یہ آپ اس کی دوسری ویڈیو بھی دیکھ لیجئے۔ اس ویڈیو سے بھی آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہ کوئی مسلمانوں کا آدمی نہیں ہے، یہ کالے دل والا کالی مجلس میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ مسلمانوں کا نہیں ہے بندہ، اس کے تانے بانے کہیں اور جڑے ہوئے ہیں، اور گستاخیاں صرف اسی فرقے میں پائی جاتی ہیں۔ یہ مسلمانوں کا گروہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں سے خارج ہے۔ تو خدارہ جو پاکستان کی ایجنسیاں ہیں، پاکستان کے ادارے ہیں، خدارہ ہاتھ جوڑ کے آپ سے التجا کرتا ہوں کہ ان جیسے کتوں کو لگام دی جائے اور ان جیسے کو کٹہروں پہ لا کے سر عام ان کو سزا دی جائے، تاکہ کل آنے والے جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں ان کے لیے یہ عبرت کا سامان بن سکے۔